فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک اور مقام سن لو، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک اور آیت سن لو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ جس طرح قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں، ایویں نواں دین کوئی نہیں، نوی کتاب کوئی نہیں، نوی امت کوئی نہیں۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشا مار خاں چاتی ویخ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ بھائی شباد تھے میرے کول آئی بھئی اپنے ٹونا بند کر لو، مہربانی ہے تھوڑی، 1 گھنٹے واسطے اوکھے سوکھے ہو کے نہ دی سنگی کوٹ لو۔ دین اور اسلام جیڑا ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ توجہ، اسلام اور دین مکمل ہو چکے ہیں۔ کو 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے نہیں مکمل ہویا، بلکہ 1450 سال ہو چکے ہیں اسلام اور دین مکمل ہو چکے۔ میدان عرفات دا 9 ذو الحج تے 10 ہجری ہے، 1 سوا لکھ صحابہ دا اجتماع آپ دے سامنے، آپ خطبہ حجت الوداع اونٹنی تے بیٹھ کے ارشاد فرما رہے نے، تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دے، میرے صدیق زارو قطار رون لگ پے۔ صحابہ کہن لگے دین مکمل ہویا ہے، ابو بکر تو رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے جدو دین مکمل ہو جائے ادو نبی دیاں لوڑا ختم ہو جاندیاں۔ ایتھے ٹیشو نہیں ہے آج تھوڑے کو رومال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی دور اندیش آدمی سن، اور صدیق وہ ہستی ہے کہ پیغمبر اپنے گھر دی چار دیواری چو باہر ہوئے صدیق نال نہ ہوئے دنیا دی کوئی جگہ کو کائنات دا ذاکر نہیں وکھا سکتا، کہ آقا اپنی گھر دی چار دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے۔ اور پوری 63 سال زندگی دے اندر میرا محبوب صدیق تے ایک لمحہ بھی ناراض نہیں ہویا، پوری 63 سال زندگی چ ایک لمحہ بھی صدیق تے میرے آقا ناراض نہیں ہوئے، غصے نہیں ہوئے۔ اگے آئیے، جے صدیق نہ کوئی لڑیا ہے یا ناراض ہویا ہے تے میرے محبوب نے ممبر تے بیٹھ کے سارے صحابہ دے سامنے بات کہی ہے، فرمایا میرے صحابیوں تسی سارے میری تردید کرنے والے سو، ادوں بھی صدیق کلا میری تصدیق کرنے والا سی۔ جدو تسا ساریا نے نہیں منیا ادو صدیق نے منو منیا۔ اسلام نو ابتدا دے اندر سب تو زیادہ جدے مال نے نفع دیتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اور عورتاں دے وچوں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میدان عرفات دے تے آپ نے اونٹنی تے بیٹھ کے اپنی انگل نو ایسا آسمان دی طرف اٹھایا ہے تے آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ 3 دفعہ کیا ہے اللہ تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ 4تھی دفعہ صحابہ نو کیا ہے تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ میرے محبوب نے ایک گواہی رب دی اور صحابہ دی کس چیز دی لئی ہے؟ اپنی زندگی دی نہیں، اپنے کردار دی نہیں، بلکہ گواہی اس چیز دی ہے کہ اللہ جس طرح تو دین میرے نازل کیتا ہے میں محمد نے من و ان اوویں ہی انہاں تک پہنچا دیتا ہے، نہ میں دے چ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے۔ ہن جدے قلب اطہر تے پورا دین اترے ہے، گجرات دے واسیو گل غور نہ سنو، اس پیغمبر نو اللہ نے اجازت نہیں دیتی دین دے اندر وعدہ گھاٹا کرن دی، تے مولویاں نو کیویں دے دیتی؟ بولیے، مولوی جدروں مرضی دین ودا چھڑے، جدروں مرضی کٹا چھڑے، انہوں کوئی پوچھنا والا نہیں۔ جیڑا نواں کام دین دے اندر شامل کرنا ہے او دا نام رکھ دینا ہے بدعت حسنہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ منو کیڑے ویلے یاد آئے؟ تھوڑا پتہ ہے امام مالک کون سا؟ نبی دے مصلی دے امام نے، مسجد نبوی دے ممبر دے خطیب نے۔ تے جیڑا زندگی چ ایک سوٹ پایا نا وہ 2 دن 3 دن 4 دن بدن تے رہا، پرت کے وہ سوٹ نہیں پایا۔
عرب دے شہزادے بھی وہ خوشبو نہیں سن لاندے جڑی خوشبو حضرت امام مالک رحمہ اللہ لاندے سے. پیغمبر دی حدیث نو جدو پڑھان واسطے بہندے سن نا، خوشبو لگا کے سونا لباس زیب تن کر کے پھر بہندے ہوندے سن. اور نبی دی حدیث دا ادب ان ہے کہ حدیث پڑھاندے ہیں ٹھواں ڈنگ مار رہا ہے، چہرے دا رنگ بدل رہا ہے. شاگرد آندے نے استاد جی تھوڑے چہرے دی رنگت بدل رہی ہے. فرمایا ٹھواں ڈنگ مار رہا ہے. استاد جی نو پرا کرو. فرمایا اگے نبی دی حدیث کھلی ہے، اگر حدیث پڑھاندا ہل گیا پیغمبر دی حدیث دی توہین ہو جائے. ساڈے تے بیلاں چلن ڈیاں نے نا وچ ہی فون سنی جا رہے ہیں بیٹھ کے. ساڈا کو ادب تے انہاں موطا امام مالک لکھی تے ممبر تے چڑھ کے موطا ایویں ہاتھ سے پھڑ کے کہن لگے لوگو قیامت تک بڑے موتے لکھے جان گے لیکن امام مالک دے موتے نو زوال نہیں آئے گا، حدیث نو زوال نہیں آئے گا. کیوں؟ میں دے اندر وہ حدیث نقل ہی نہیں کیتی جدے تے میں خود عمل کیتا نہیں. میرے بھائیوں، جیڑا خطیب جیڑا عالم خود عامل ہے نا وہ دی بات لوکاں دے دلاں چ کھب جائے گی، پیوست ہو جائے گی، وہی بات اثر کرے گی. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمان لگے لوگو، علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ امام مالک دے قول نو نقل کیتا ہے. فرمایا لوگو جڑا انسان اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر وہ کہندا ہے یہ بدعت حسنہ فقد رآ حسنتن، یہ بدعت حسنہ بڑا اچھا کام ہے، بڑی اچھی بدعت ہے. اصل دے اندر وہ دا عقیدہ ہے وے قد خان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاذ اللہ علیاذ باللہ نبی نے پورا دین ساڑھے تک نہیں پہنچایا، نبی نے دین پہنچان چ خیانت کی ہے، پورا تے اسی کرن رہے ہیں. اور بدتی جدو اسلام دے اندر اپنے کولو نوی چیز نو وچ شامل کردا ہے او دا عقیدہ منوان نے یہ کہ پیغمبر نے پورا دین نہیں دیتا، پورا اسی کرن رہے ہیں. چے جائے کہ قرآن نے کی کیا کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، او مکمل دین ہے. جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے یہ دے وچوں دے. نبی دیکھ صحابی دین سکھ ہی جا رہے ہیں تو جان لگے انہیں کی کیا اللہ رسول میں دے جو وعدہ بھی نہیں کروں گا گھاٹا بھی نہیں کروں گا. جدو یہ صحابی واپس ہویا ہے تو صحابہ نو آقا نے کی فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہے ہیں. اس زمین دی دھرتی تے آج دے اس دور اندر دنیا دی ایک واحد جماعت مسلک اہل حدیث ہے جڑا پیغمبر دی دین چ نہ بات شامل کردا ہے تے نہ اس حدیث نو کٹا کے پیش کردا ہے روئے زمین تے. اور لوگوں میری بات سنو، نبی دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے، پیغمبر دی بات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے. اور میں بات دعوے نہ کہہ رہا، جیڑی بات قرآن حدیث چ نہیں وہ مسلک اہل حدیث نہیں ہو سکتی. مسلک اہل حدیث ہوئی ہے جو حدیث دے اندر ہے، جو قرآن دے اندر ہے. اور یہ جڑا دین سانو آقا دے کے گئے نا وہ کی ایک رب دا قرآن ایک نبی دا فرمان ہے. ہن قیامت تک جننے دین آنے نے نا وہ باطل ادیان نے. کیوں؟ نبی دا دین آخری دین ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے، قرآن آخری کتاب ہے، امت نبی دی آخری امت ہے، پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے. جس طرح قیامت تک نواں نبی کوئی نہیں ایویں نواں دین کوئی نہیں، نوی کتاب کوئی نہیں، نوی امت کوئی نہیں. وہ دین قرآن فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون.
ایک اور مقام سن لو، فرمایا هو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک اور آیت سن لو، هو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ ہن قرآن دیاں تینے آیتاں، پہلو آئیے سورت توبہ چ، پھر آئیے سورہ صف چ، تے پھر آئیے سورہ فتح چ۔ اے مومنو، اپنے گناہاں تو تائب ہو جاؤ، دوسرے نمبر تے کیا پھر صف بندی کر لو، آپس اتفاق کو اتحاد پیدا کر لو۔ جدو تائب ہو کے اتفاق کر کے اتحاد کر کے میرے دروازے تے آؤ گے تے فتح چ لیا کے کیا فتح تھانوں میں دے دیاں گا۔ وہ گل دی سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ؟ ہن جننے دین آنے نے قیامت تک باطل، انہاں دے اتے نبی دا دین غالب آ کے رہے گا۔ کی آ کے رہے گا؟ غالب آ کے رہے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دیناں تے نبی دا دین غالب آئے گا۔ ہن دین ہے کی ہے؟ جو آپ دی زبان نبوت چو نکلیا ہے وہی دین ہے، جو آپ نے کم کر کے وکھایا وہی دین ہے۔ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے مفتی، کسے صاحبزادے، سیدزادے، خانزادے دی بات دین نہیں، اسی او دی بات نو دین مننا گے، او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ پہلے تصدیق نبی کو کرواؤ پھر ہی دین مننا گے۔ تو جے کوئی جبہ پا کے کبا پا کے پان خور بول دے نہیں، کوئی ترلے والا آ جائے بھی میری بات دین منو، نہیں مان دے۔ ماجدہ دودھ چونے ہیں او دے اندر گجرات دے نلکیاں دا پانی پاؤ، دین خالص، دودھ خالص نہیں، ٹینکی دا پاؤ پھر بھی خالص، مسجد دیاں ٹوٹیاں جو پاؤ پھر خالص ہے، زمزم پا دیو پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے۔ سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے۔ کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے۔ کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، ایسے طرح لوگ کو سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی دی حدیث آ جائے، پیغمبر دا فرمان آ جائے، میرے نبی دی زبان چو جو بھی نکلے ہے وہ حق کے، سچ پک کے، لا شک۔ حدیث جے سن نبی داؤد دی، میرے پیغمبر دا ایک یہودی نہ اوڑ دا سودا ہو جاندہ ہے، تے آقا فرماندے نے چلا میں تینوں اپنے کروں پیسے دینا وا۔ میرے پیغمبر اینو لے کے نال ٹر پیندے نے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آ میں تینوں کروں پیسے دینا وا۔ میرے پیغمبر نے کیوں فرمایا میں تینوں کروں پیسے دینا وا؟ کیوں؟
میرے نبی نے پوری زندگی اپنے لباس نو جیب لائی کوئی نہیں. ساڈے نو دے سجے پاسے جیب کھبے پاسے کھولتے نہیں تے ایک ستھن نو بھی لائی ہوندی ہے ایک سامنے. میرے بھائیو جنہ مرضی کما لو نا جدو دنیا تو جانا ہے نا تے درزی نے تھوڑے کفن نو جیب نہیں لانی. یہ مال بڑا بے وفا جے وہی کام آنا جڑا رب دے راہ دے چھڑنا غریباں مسکیناں دے خرچ کر جا. یہ ہن راہ دے وچ نا اینوں ایک بندہ ملیا انہیں کہا بھئی اونٹ کنے دا ویچیا؟ یہودی کہن لگا جی انہیں دا ویچیا. انہیں اگے ہو کے کہا ڈبل پیسے لے لیں تے اونٹ منو دے دے. وہ یہودی سی وہ پیراں تے مکر گیا جی میں اسی ایویں 1000 بدلے ہی اپنا سارا کچھ ویچ چھڑنے. جیڑا بندہ کمنٹمنٹ کر کے زبان کر کے مکر جاندہ ہے نا آقا فرماندے نے قیامت دے دن دی پشت دے اتے غداری دا رب جھنڈا لان گے اور نال کہن گے یہ غدار آدمی ہے یہ فلانے دا بیٹا ہے فلانے دا پوتا ہے. یہودی مکر گیا چوک چی کھڑا ہے جدو مکریا نا تے آقا فرماندے نے کی ہویا ہی آندہ ہی تھوڑا میرا سودا ہی نہیں ہویا. فرمایا کیوں تو میرے ناک لین کی جا رہا ہے پیسے کا دے اونٹ دے تے جے سودا نہیں ہویا تے پیسے کیوں لین جا رہے ہیں بھائی؟ آندہ جی جو بھی گل ہے تھوانوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے تھوڑا میرا سودا نہیں ہویا. اگر سودا ہویا تے گواہ پیش کر. ہن گواہ اتے ہے کو نہیں سی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام خاموش نے تے میرے نبی دا ایک پروانہ ہے جدا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کولوں دی ننگ دینے پہ تے کان چ آواز پہ گئی تے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا ہوگے پوچھا اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا یا نہیں. انہوں یہودی نو ڈائریکٹ کیا کی کہہ رہے ہیں اے جی تھوڑے نبی آندے نے میرا تیرا سودا ہویا میں کہنا نہیں ہویا. میں کیا ہویا تے گواہ پیش کروں تے نبی پاک نے فرمایا ہی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ آگے ہو گیا نے 10 وہی کیڑے چوک کیڑی کچہری کیڑی پرے کیڑی عدالت چ گواہی دینی ہے 10 میں دینا کی گواہی دینا تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی ویندہ ہی رہ گیا پیسے لے دفع ہو گیا. نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا. فرمایا خزیمہ انہوں سودا کر دیا ویکھیا ہی؟ فرمایا نہیں اللہ رسول. میرے کو تصدیق کیتی ہے نہیں اللہ رسول. تے ایڈی وڈی گواہی اپنے آپ ہی دے چھڑی ہے. تے نبی دا صحابی کی آندا گجراتیو محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. تسی فرمایا ہے کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. اسی تے محبوبہ رب نو بھی رب منے ہیں تیری زبان نبوت دی وجہ تو منے ہیں. جدو اینی گل گئی نا فرمایا محبوبہ تسی فرمایا ہے کہ بندے نے دنیا تو مرنا ہے کہ مرنا ہے. تسی فرمایا قبر چ عذاب ہونا ہے کہ ہونا ہے قبر چ حساب ہونا ہے. اسی حساب ہوندا ویکھیا نہیں عذاب ہوندا ویکھیا نہیں. تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے کہ اٹھائے جانا ہے. کوئی بندہ اٹھدا ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا میدان محشر بپا ہونا ہے کہ ہونا ہے. تسی فرمایا اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے ہونا ہے. تسی فرمایا اوتھے پل صراط بھی ہے اوتھے حساب میزان بھی ہے. محبوبہ تسی فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اسا کچھ نہیں ویکھیا پورا دین پوری شریعت منی ہے. محبوبہ تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی ہے. ایتھے بھی سودا کر دیا میں تھانوں ویکھیا نہیں. میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. اسی آنے دے پیچھے لگ جو. حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ.
امام نے, انہوں دی جتی دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرما ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ امام شافعی امام نے, احمد ابن حنبل امام نے, امام مالک امام نے. اسی ساریاں دا ادب کرنے آئے واجب الادب نے, واجب الاحترام نے, واجب الاطاعت اگر ذات ہے وہ صرف ساڈے محمد دی ذات ہے اور کسے دی ذات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دی اتباع اور اطاعت کیوں کرنی ہے؟ انہاں اماماں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں آیا؟ یہ تو سارے بول دے نے اپنی مرضی نال, تے جڑا اپنی مرضی نہ بولے نا وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے. تے آقا دی اتباع اطاعت کیوں کرنی ہے؟ میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال, وہ دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے, کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. جو آپ دی زبان چوں نکلیا قرآن ہے, دین ہے, شریعت ہے, حرف آخر ہے, قانون ہے. دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں. پڑھ دیا. دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں, سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا, آکھے آپ خدا جبریل تجا, میرے نبی نو لیا فلک سجدئی نہیں. ریا صدیق یار مدنی دے نال, ریا صدیق یار مدنی دے نال, ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں. دل نبی دے پیار کولوں رج دے. ایک اور بولیا انہیں کی کیا؟ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی, ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی. میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے, سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی. اس واسطے میرے پیر دی گل مان لو, آقا دے پیچھے لگ جاؤ. میرے نبی دی حدیث آ جائے پھر یہ نہیں کہنا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے, اس نہیں ہوتا ہے نا. یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے, یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. ہن عقل دا نا دین نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عقل آندی ہے پیر تھلیوں زمین تے لگدا ہے مسا تھلیوں کرو, عقل آندی ہے. تے دین کی آندا ہے اتوں کرو. ہن عقل دی مننی ہے دین دی, عقل دین دے تابع وے, دین عقل دے تابع نہیں. اس واسطے دین اوہی ہے جو آپ نے زبان نبوت چو ارشاد فرمایا ہے, سانو حکم دیتا ہے. سنیے ذرا توجہ میرے وال. دین عقل دے تابع نہیں, عقل دین دے تابع وے. کسے دا قول امام دا قول ہوئے, مفتی دا قول ہوئے, انہاں دے قول بھی اپنی جگہ تے. اصول کرخی ایک کتاب ہے مدارس پڑھائی جاندی ہے, وہ دے اندر قاعدہ درج ہے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے, قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڑ دیو. کڈی جرت دا کام ہے. میں کہ آؤ میں تھانوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عدالت چ لے چلا. چلو ساڈی نہ منو, امام صاحب دی من لو. اور حوالہ اگر میرا ٹھیک نہ ہوئے, یہ مولوی کوئی انکار کرے, انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے نا, ادھر توجہ, انہوں پلڑے چ بٹھا کے وہ مزل دے برابر تے تول کے نوٹ دے دیا. کیوں جی ویرک صاحب, نہیں تو ویرک صاحب کا ڈالا دے دیا گے مولوی. حوالہ سنو بڑی توجہ دے نال, اور یہ بات یاد کر کے کھڑنی. ایک عربی دی کتاب ہے اقد الجید,
ایک میں نے ہوں ہار چیز میں نے گلا مضاف علیہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کول انہاں دا ایک مقتدی آیا، شاگرد آیا. مسلک اہل حدیث دی حقانیت تے ذرا غور کرو. جیڑا مسلک اہل حدیث دا وہی حضرت امام ابو حنیفہ دا ہے رحمت اللہ علیہ. وہ آن کے کی آندا ہے؟ آندا ہے اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے تے دوجے پاسے قرآن دی آیت ہوئے. تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندا ہوئے، تھوڑا قول منیے قرآن منیے. لیکن سوال کر رہا ہے حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ. ساڑھے نو زیادہ ادب کوئی نہیں کرتا. ہن حضرت امام ابو حنیفہ نے جڑا جواب دیتا ہے نا وہ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. کی آندے نے؟ آندے نے اترکو قولی بے کتاب اللہ. میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے. میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے. ہن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول کی ہے؟ قول ہے ایمان وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں. یہ امام صاحب دا قول ہے. تے قرآن کی کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے مومنان دا ایمان ود ہے. قرآن کہہ رہے ہیں نا ایمان ود ہے. امام صاحب کی آندے نے ایمان وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں. امام صاحب نے کی کیا؟ میرا قول چھڈو قرآن منو. دنیا دے کسے حنفی بھائی نو جا کے پوچھو مولوی صاحب نو ایمان وعدہ کردا، کہے گا نہیں. اور میں کہا امام صاحب اندر نے میرا قول چھڈو قرآن منو. نہ تو قرآن منیا نہ امام دا قول منیا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سنب. اگر امام صاحب دی تقلید کر دو امام صاحب دی گل تے منو. کوئی کسے نو گالی نہیں تبرہ بازی نہیں. انہیں دوجا سوال کی تھا. انہیں کہا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پاسے حدیث ہوئے ایک پاسے امام صاحب تھوڑا قول ہوئے. تھوڑا قول جڑا ہے حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے، پھر تھوڑا قول منیے یا حدیث منیے. تو امام صاحب آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پوچھن والے میرے مقتدیا میرے بھائیا میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث من لے. ہن امام صاحب دا کی قول ہے بیوی فوت ہو جائے تے خامد دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے. تے جے خامد فوت ہو گیا بیوی او دے ال ویکھے بھی نہ. گل دی سمجھ آ رہی؟ میں کی ہویا ہے نکاح ٹوٹ گیا. گل دی سمجھ آن ڈئی جی. امام صاحب آندے نے خامد بیوی بیوی خامد نو خامد دا چہرہ نہیں ویکھ سکدی. تے میں کہا بی بی دا چہرہ سارا جہان ویکھے پر خامد نہیں ویکھنا. اہو چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے. میں ساری زندگی دے چار پائی وشاندی رہی ہے ہن چھاڑ پیندی سو. اے امام صاحب دا قول تھانوں سنا رہے ہیں. تے پیغمبر دی حدیث کی ہے میرے صدیق دنیا تو فوت ہوندے نے تے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دتا ہے. فاطمہ فوت ہوندیاں نے غسل انہاں دے خامد علی المرتضیٰ نے دتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی جو تو فوت ہو جائیں میں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل. تے ہن امام صاحب آندے نے میرا قول چھڑ دے او حدیث من لو. دنیا دے کسے حنفی مولوی نو جا کے پوچھو جی خامد فوت ہو گیا بیوی او دا چہرہ کہے نا 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 توبہ 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 ویکھنا بھی نہیں نیڑے بھی نہیں جاؤ پوچھ لو. گجرات دے کسے مولوی صاحب نے سویرے پوچھ لیا جی. میں کیا امام صاحب دا قول ہی مان لو نہ کیا قول چھڈو حدیث منو.
جے تو حدیث منی ہوندی پھر ایک گل بولو تو ایک گل نہ کہندا جے تو حدیث منی ہوندی ویکھ لے 3 شخصیات نے کتے بیوی خامد نو گسل دے رہی ہے کتے خامد بیوی نو گسل پیا دیندا ہے اے مسلک اہل حدیث دی حقانیت تے صداقت ہے اے مسلک اہل حدیث دی لوگوں دعوت ہے اے منہج ہے اے ساڈا اعلان ہے تے میں کیوں نہ کہاں بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے ہوئی تے آندے ہو بھی تقلید جڑی وہ فرض ہے تے مقلد واسطے مقلد آندے کینوں نے ایک ہوندا ہے مقلد ایک ہوندا ہے مقلد یہ فرق سمجھ دو ایک مولوی نے میں کہا میں تو تقلید کر دے تو مقلد یا مقلد ہو لد لے چی پھنس گیا میں کیا ہوں داستون لد دیں کہ لد دیں مقلد انہوں کہیں دے جی دی تقلید کیتی جائے دے لد آندے نے کرن والا بھی تقلید کر دیو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی نبی دی ذات دے مقابلے چونہ نو پیش کر دیو اس طرح ہی ہے نا تو میں کہا مرزے نے اپنے آپ نو پیش کیتا ہے صرف وہ دی بیوقوفی ہے وہ نبوت دا دعویٰ کر بیٹھا ہے بول دے نہیں تسا حضرت امام ابو حنیفہ نو آقا دے ذات دے مقابلے پیش کیتا ہے در نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا گل تے ایک ہی ہوئی حضرت علامہ شہید فرماندے سن چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا نقب لگے گی یہ چور دروازہ ہے کہ نبی دی حدیث دے مقابلے چ امام دا قول پیش کر دے ہو نبی دی ذات دے مقابلے چ امام صاحب دی ذات پیش کرتے ہو اور آندے ہو امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اہل حدیث کہندہ لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا دا سب تو بڑا غوث اعظم رب ذوالجلال ہے امام اعظم آمینہ دا لال ہے کیونکہ پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا لا نقطے تو خالی الہ الا محمد رسول اللہ رب نو اپنی شراکت چک نقطہ بھی گوارا نہیں اور نبی دی شراکت بھی نقطہ گوارا نہیں اس واسطے میں کیا سی نبی دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث نبی دی حدیث دا محافظ بھی علماء دیاں پوریاں زندگیاں گزر گئیاں حضرت قاری صاحب نو پتہ ہے حدیث دا رد کر دیا فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری ادب بڑا ہے احترام بڑا کرنے لیکن انہوں نے بڑی کمال دی انہوں نے پوری زندگی گزر گئی ایک وطر والی حدیث دا رد کر دیا لیکن پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں کر سکیا علماء حنفیہ ساڑھے بھائی نے ساڑھے دوست نے ساڑھے ویر نے پوری زندگی کھپا دیتی حدیثاں دا رد کر دیا لیکن علماء اہل حدیث نو میں سلام پیش کرنا جنہاں نے پوری زندگی حدیث دی حفاظت کر دیا حدیث پڑھا دیا حدیث بیان کر دیا گزار دیتی جاؤ مدارس سے جاؤ ساڑھے مدارس بھی جاؤ پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث پڑھائی جاندی پہلے سال نقبۃ الحدیث 100 حدیث دوجے سال بلوغ المرام دا پہلا حصہ تیجے سال دوجا حصہ مشکات دا پہلا حصہ چوتھے سال دوجا حصہ پھر نسائی نال پھر ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ پھر آخری سال مسلم بخاری پورے 6 سال نبی دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تے ادھر پورے 6 سال فقہ آخری سال چ حدیث دا دورہ پیندا ہے میں تھانوں گل صحیح کہہ رہا اس دورے چ بھی بڑے طالب علم حدیث ہوئے نے اس واسطے نبی دی حدیث دا محافظ کون ہے بولو تے نبی دی ذات دا محافظ کون ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون
جاؤ میں بات گجرات چ دعوے نہ کر کے جا رہے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ دی بات دا انکار کرو، کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لا سکدا۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک رحمہم اللہ، جتنے امام نے انہاں دی بات دا انکار کرو، کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لائے گا۔ اللہ اکبر، جدا جدی دعوت اہل حدیث دیندا ہے، جدا پیغام اہل حدیث گلی گلی تے نگر نگر پہنچا رہا ہے، لوگوں دی ایک بات دا انکار کرو، عرشاں تو آواز آوندی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوبہ منو تیرے رب ہون دی قسم ہے، او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرا فیصلہ نہیں منیا، تیری حدیث نہیں منی، تیرا فرمان نہیں منیا، تیرا حکم نہیں منیا۔ قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ او بندہ مومن نہیں جے، او بی بی مومنہ نہیں جے جنہیں اللہ تے اور او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ آ میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام تینو سنا دے وہاں کتے رہ نہ جایا جے، اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن کہہ رہے ہو بندہ پکا جہنمی ہے جنہیں اللہ تے دے رسول دا رستہ چھڑ کے کسے غیران دے رستے دی پیروی کیتی ہے، جنہیں اللہ تے دے رسول دے حکم نو ٹھکرا دیتا ہے۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ میں قرآن تیری عظمت تو لاکھ وار قربان جاواں۔ اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور میرے نبی دی مخالفت نہ کرے آجے، جن نے نبی دی مخالفت کی دی ہے میں انہوں فتنیاں چ مبتلا کر دیاں گا، میں انہوں قیامت دے دن دردناک عذاب دے دیاں گا۔ تے میرے بھائیو اے میرا مسلک کے منہج ہے، میرے عمر دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ آن کے آندہ عمر جی مینوں اے مسئلہ تے دسے آجے، آندہ جی ایتھوں ہاتھ کٹے آ جائے یہ دی دیت کنی آندے، حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ۔ کنے اونٹ؟ یہ گو آندہ جی انگوٹھا کٹے آ جائے، فرمایا 15 اونٹ۔ آندہ جی اے انگل کٹی جائے، فرمایا 10 اونٹ، اے 10 اے 9 اے 6 کنے ہو گئے؟ ایسرا 50 چھاپے ہیں، حضرت عمر نے ایسرا ایتھے 15 لکھے، ایتھے 10 10 9 6 تھلے اپنی مور لائی سین کیتے، فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل عدالتاں دے اندر نا تمام عدالتاں میرا فتویٰ پہنچا دیو، آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ ایک قاصد پہنچیا مصر دی عدالت، مصر دے جج نے جدو حضرت عمر دا فتویٰ پڑھیا نا تے نال کرسی ڈٹھی سی حضرت عوف بن مالک دی رضی اللہ، نبی دے صحابی جلیل القدر صحابی، انہاں دی نظر اس فتوے دے پہ گئی۔ حضرت عوف جج نو آندے نا فتویٰ مینوں دے آجے نا، منوں پڑھایا کیجے، اے جی عمر دا فتویٰ آیا، پڑھیا رضی اللہ،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ پڑھیا نا تو چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، غصے نال لال پیلے ہو گئے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ گھوڑا رہا تیز، مدینے آئے، امیر المومنین مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے، سلام لئیے، عمر آندے نے عوف لمبا سفر کر کے آیا، کی کھائیں گا؟ عوف آندے نے کھان پین بعد چ ویکھاں گے، پر مینوں ایک گل دا جواب دیو، امیر المومنین فتویٰ تھوڑا ہے؟ جی میرا ہے۔ سین تھوڑے نے میرے نے، اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کیتی ہے۔ فرمایا انگوٹھے دے اونٹ 15 اونٹ تسی لکھے نے میں لکھے نے، اے سنگل دے 9 تے دے 6 تساں لکھے نے؟ جی میں لکھے نے۔ حضرت عوف آندے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میں نبی پاک کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے۔ عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا۔ اے اجے مسلک اہل حدیث۔ سیر و علام النبلاء چ علامہ ذہبی لکھ دے نے حضرت عمر دے پسینے چھٹ گئے، حدیث سنی نا تے پیشانی تے پسینہ آ گیا۔ فرمایا عمر میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاتب نو منگوایا، کاتب نو منگوا کے کیا اس سے ہی پیچ دے اتے تھلے نبی دی حدیث لکھ، تے حضرت عوف نو کیا حدیث لکھاؤ۔ حدیث لکھائی جاندی ہے 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، تے تھلے عمر نوٹ لکھ دا۔ گجرات والے او نوٹ کی ہے سن لو عمر دا، اج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں، محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا۔ کیوں ہوئے گا؟ ان یقولوا سمعنا، واہ تعالی ایک حدیث سنائی ہے، صرف 2 4 5 نہیں، 10 نہیں، صرف ایک حدیث۔ ایک حدیث عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے، 40 20 کوئی 100 حدیث کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کیا کہ میں اپنا فتویٰ دے چکیا تے تو حدیث بعد چ لے کے آئے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا جی ایک مسئلہ دسیا جی۔ فرمایا کی مسئلہ تیرا؟ آندا جی عورت نے حج پورا کر لیا، آن لگیا انہیں نکلنا بیت اللہ چوں، طواف الوداع کرنا ہے، حاجی کر دینے نے جو بیت اللہ چوں نکلی دے۔ اس عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ۔ عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر؟ فرمایا وہ اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ کو آندا جی نبی دی حدیث ہے جو طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے وہ وال ویکھیا، فرمان لگے جب میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ وہ بندہ پریشان ہو گیا، آندا جی کوڑا کی کرنا جے؟ فرمایا تینوں سزا لگا دے۔ انہوں نے کہا جی قاضی میں حدیث سنائی ہے، تساں اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے کہ اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، پھر طواف کر کے آئے، تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو، تے اپنے فتوے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے۔ فرمایا حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے پہ لہر کیا ہے، کیوں ہے منہج اہل حدیث تھا۔ تے نال اعلان کیتا مدینے دے لوگو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج عمر زندہ ہوندے گجرات دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے۔ بول دے اے مسلک اے منہج نبی دا در چھڑ کے لامبے، بولو
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ فرمایا اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی کوئی شرط جے فاتبعونی، جتھے میرے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ جدوں تسی میرے نبی دے آکھے لگ کے نبی دے پیچھے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، رب آندے نے میں دو انعام دیاں گا۔ پہلی گل ہے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ دوجی گل ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے نے نبی دے آکھے لگ کے کائنات نو چھڑ کے میرے دروازے تے آئیں گا، میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ اس واسطے جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے عمر دا فتویٰ تے میں مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ بولو میں تیرے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیاں؟ میں کسے دی قیاس رائے عقل کیویں چلن دیاں؟ عمر دی عدالت لگی ہے۔ تیسرا واقعہ سن لو، ایک بی بی پیش کیتی جاندی ہے، پوچھیا جاندہ ہے اے بی بی نے کی کیتا ہے، نے بدکاری کیتی ہے، میرے عمر نے فیصلہ دے دیتا ہے، انہوں مدینے تو باہر لے جو، انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دے ہو۔ لگے نے صحابہ زمین چٹویا کڈن، انہوں ویچ کھلار کے رجم کرنا ہے۔ سامنے میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ پہ چار دینے آندے نے کی لگے ہو کرن، اے جی سورت نو سزا لگیاں دین، پتھر مار کے رجم لگیاں کرن۔ فرمایا کیوں انہیں بدکاری کیتی ہے؟ حضرت علی آندے نے اے عورت تے پاگل ہے، پاگل تے حد لگ دی نہیں۔ جدو انی گل کہی نا فرمایا ٹھہر جو، وہ کہنے لگے جی سانو امیر المومنین نے بھیجیا ہے عمر فاروق رضی اللہ۔ فرمایا عمر دا فتویٰ ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا؟ جدو انی گل کہی نا فرمایا ٹھہر جو، اس بی بی نو کچھ نہ کہا جے پہلو منو امیر المومنین نہ گل کر لیں۔ حضرت علی آئے، فرمایا جی اس عورت دے اتے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی؟ فرمایا میں دیتا ہے۔ فرمایا جی نبی دی حدیث ہے رفیع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے۔ انہاں جو پہلا سبی حتی یبلغ، بچے تو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ دوسرا النائم حتی یستیقظ، خواب چ بندہ کڈے کڈے وڈے گناہ کرتا ہے۔ بولو بعض دفعہ حداں بھی توڑ دینا ہے خواب چ، تو اٹھ کے خواب بیان کرے تو مولوی صاحب انہوں پھڑ کے لمحہ پہ لے۔ ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ تو تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی عمر جی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ ہن دسو تیرا فتویٰ مننا یا نبی دی حدیث مننا؟ حضرت عمر فاروق نے کی فرمایا اللہ اکبر لولا علی اللہ لک عمر، اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی۔ اسی وقت انہوں نے واپس بلایا، اپنا فتویٰ کیوں لیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا، واہ تعالی اے ہی مسلک ہے، اے ہی میرا منہج ہے، اے ہی دعوت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا نا تو ایک بی بی نے 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا۔ حضرت عثمان فرمان لگے دا بچہ رکھ لو انہوں پتھر مار کے رجم کر دے، 6 مہینے دا بھی عمل ہوندا ہے۔
صحابہ لے کے جا رہے ہیں، گولی آ رہے ہیں، فرمایا کدھر چلے ہو؟ جی اس عورت نو رجم لگا. فرمایا کیوں؟ انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیا. فرمایا نو واپس لے آؤ. حضرت عثمان نو آگے کہنے لگے جی یہ کی قصور ہے؟ انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو یعنی کہ جنم دیتا ہے. فرمایا 6 مہینے دا حمل نہیں ہوندا؟ نہیں. میں جی قرآن نہیں جی پڑھیا؟ فرمایا کی؟ فرمایا قرآن نے کیا حملہ ہوا فصالہ ثلاثون شہرا. حمل اور دودھ پلان دی مدت کی نہیں ہے 30 مہینے. حولین کاملین 2 سال دودھ دی مدت ہے. تیاں چو عثمان جی تیاں دے وچوں 24 مہینے کر دیو، باقی کنے نے؟ 6. تے وہ 6 حمل دے ہی نے. حضرت عثمان نے جدو بات سنی تے اٹھ پے کہنے لگے لولا علی اللہ ہلاک عثمان، اگر اج علی نہ ہوندا عثمان ہلاک ہو گیا. قرآن دی آیت سنائی ہے، فتویٰ واپس لے لیا. مولوی جی میں تینوں ایک حدیث نہیں سناندا، میں مسجد چ وڑ کے کہہ رہا، گھر گھر کہہ رہا، جگہ جگہ تے کہہ رہا، وضو کر کے کہہ رہا. او لوگو اے قرآن پڑھ کے کہہ رہا تے اے بات میں مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. 650 حدیث رفع الیدین کرن دی. تے نال میں بھی کہنا پیا ہر جگہ تے جا کے اللہ تو گواہ بن جا، اگر کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے او دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے چ لکھ دئی. میرے نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. تے ظالمہ پھر بھی مذاق کرنا ہے. وہابی مکھیاں چل دے نے، ہاں دے نے کہ نہیں؟ مکھیاں چل دے نے. میں کیا اس نبی دی سنت جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کتوں ہے؟ فرمایا عمر تیرا عائشہ دے بارے چ کی خیال ہے؟ محبوب جی تھوڑا عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے؟ وہ تے اللہ نے کیتا ہے. فرمایا محبوبہ اے نہیں ہو سکدا، تسی پاک ہو وہ بیوی نہ پاک ہوئے. تے دجی گل لے وے سونیا محبوبہ تیرے بدن تے رب نے پوری زندگی گندی مکھی نہیں بہن دیتی، وہ تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا؟ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے تے 11 ہجری چ ربیع الاول دے مہینے چاکا دنیا تو گئے نے. 3 سال تے 2 مہینے میرا ابو ہریرہ نال رہا ہے تے دن رات نبی دے نال 5374 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں نے. تے ابو ہریرہ آندے نے آپ نے رفع الیدین اتھوں تک کیتی حتی لقی اللہ، رب نو جا ملے، حتی فارقت دنیا کے دنیا ہی چھڑ گئے. آندہ پہلو کیتی سی تے بعد دے وچ چھڑ دیتی سی، منسوخ ہو گئی. میں کہا کو سانے ہجری بھی دسو جدو منسوخ ہوئی. صحیح سندنا حدیث دے ذخیرے چ ایک حدیث بھی نہیں جا میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا، ایک حدیث بھی نہیں، ایک حدیث بھی نہیں صحیح سندنا جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئی. یہ آندے نے کچھاں جی بوتل آ کے نماز پڑھ دے سن. ایڈا جھوٹ ہے جی میں بلی نو آکھو اونٹ ہے، بول دے نہیں ہو. کچھاں جی بوتل رکھنے والی حدیث ایڈا جھوٹ ہے جی میں بلی نو آکھو اونٹ ہے. اج نہیں کل نہیں سال تک 10 سال تک کو مولوی وکھا دینا رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا اس مولوی نو منہ منگیا انعام میں دیاں گا اپنی ذاتی جیب چو. اجے تک ماں نے پتر نہیں جمیا. تے دجی گل اے جی شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح آقا نے فرمایا سی ہاتھ نہ ہلاؤ. میں کہا مولوی صاحب گھوڑے دی دم ہلدی کیویں میں؟ وہ تے اس طرح ہلدی کہ اس طرح ہلدی؟ بولو
تے نالے تو ڈب کے نہیں مر گیا، پیغمبر دی پاک سنت نو نبی دے گھوڑے دی پوچھل نہ تشبیہ دے رہا ہے، نبی دی پاک سنت نو گھوڑے دی پوچھل نہ تشبیہ دینا، تو مر نہیں گیا، تینو گاش نہیں پہ گیا۔ حضرت وائل بن حجر کہہ دو رضی اللہ عنہ، یہ یمن دا شہزادہ ہے، 9 ہجری چ مسلمان ہویا ہے، 10 ہجری دے آخر تے یہ مدینے آئے، تے آندے نے سردیاں دے دن سن آئی، تے آندے نے صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا، میں اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا، پیغمبر دا صحابی ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ اللہ۔ ہن سنن البہقی للکبریٰ جلد دوم، سنن الکبریٰ للبہقی جلد دوم صفحہ 72۔ ہن میں تابعیاں تو چوک کے نبی علیہ السلام تک تھانوں پہنچان لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تابعی نے قبائر حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نماز نیتن لگیا، رکوع جان لگیا، رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کی تھے، تے نال داندا ہے کتھوں لئی جے رفع الیدین؟ کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل دے کولوں لئی، یہ بھی تابعی، قبائر تابعین دی گل کرنا۔ ابو نعمان نے بھی نماز نیتن لگیا، رکوع جان لگیا، رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے، تے پوچھن والا پوچھدا ہے جناب ابو نعمان صاحب تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ آندے نے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئی ہے۔ حماد بن زید کون ہے؟ جنہیں 7 صحابہ کولوں علم حاصل کیتا ہے، 7 صحابی دے استاد نے۔ حماد بن زید نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے۔ ایوب سختیانی بھی تابعی نے۔ ایوب سختیانی نو پوچھیا جناب تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ آندے نے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہ پوری زندگی حتیم چ بہ کے حدیث پڑھائی ہے۔ وہ عطا بن ابی رباح کون نے؟ گجراتی ہو جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رئی تو مثلہ ہوئے دی مثل کائنات چ بندہ ہی کوئی نہیں۔ عطا بن ابی رباح کون نے؟ جنہ دی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے۔ انہاں نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ اے آندے نے ابو بکر دے نواسی عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ آندے نے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے۔ ابو بکر صدیق نو پوچھیا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ فرمایا صلیت خلف رسول اللہ، میں رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ اللہ دے میں نمازہ نبی دے پیچھے پڑھیاں نے۔ حضرت امام بخاری سب کہہ دے رحمت اللہ، وہ فرماندے نے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع، نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا چھوڑنا ثابت ہی نہیں۔ اور صحابہ دا دور کدوں تک رہا ہے؟ 110 ہجری تک۔ آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کدوں فوت ہو؟ 110 ہجری چ۔ یہ صحابی نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہا ہے۔ کنے سال؟ 99 سال زندہ رہا ہے۔ 11 ہجری چاکا گئے نے نا، 110 ہجری چ گیا، کنے سال باندھے نے؟ 99 سال۔ 99 سال یہ صحابی رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے نماز پڑھتا رہا ہے۔ جاؤ کوئی لے آؤ تو صحیح۔ انہوں کیڑے ویلے مولانا احمد علی لاہوری یاد آئے رحمت اللہ علیہ، دیوبندیاں دے بہت اکابر عالم دین سے۔ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دے پیچھے جا کے نمازاں پڑھ دے سن، سید صاحب جا کے انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھ دے سن۔ انہاں نے اپنی بیٹی دا رشتہ کیتا مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ دے نال، بیٹی ملنے واسطے آئی۔ مولانا عبد المجید سودروی اہل حدیث سن، بیٹی ملن آئی تو باپ پوچھتا ہے یہ سنا پتر، ابا جی باقی سب ٹھیک ہے، جدوں دی گئی آندا رفع الیدین کر کے نماز پڑھ۔ تو فرمایا پتر غصے والی کیڑی گل ہے، ایک نبی دی سنت تے عمل ہوئے گا، دوجا خامد دی اطاعت ہوئے گی، جنت ڈبل مل جائے گی، دونوں ثواب ملے گا۔
ابا جی تسی نہیں کر دے؟ فرمایا پتر جدوں میں گھر تہجد پڑھنا میں تہجد رفع الیدین کر کے ہی پڑھنا. سمجھ آ رہی؟ مولانا طاہر القادری صاحب، علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب رحمت اللہ، یہی تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا. وہ ایک کلپ نہیں ہے کئی ساتھیاں کو ہونا ہے فون وہ کی آندے نے حضرت امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ہمارے غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی بھی کرتے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا، میں حنفی ہوں. بول دے رہے. حضرت عقبہ بن عامر نبی دے صحابی نے مجمع الزوائد رجالہ ثقات، آندھے جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کردے نے. فرضاں دیاں سنت نفل کڈ کے فرضاں دیاں 420 نیکیاں بندیاں نے رفع الیدین کرن دیاں. یہ 420 نیکیاں کیوں ملدیاں نے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. آئیے اسی ہاتھ سینے تے کیوں بننے آ؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آندے نے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہ. نبی دے صحابی نے سجاد تے رکھیا کھبا تھلے دوویں ہاتھ کیتے صدر دا معنی کی ہے؟ لم نشرح لک ربی اشرح لی صدری. سینے تے بندے سینے تے بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے. ٹیکنیکل بات ہے، ہاتھ کتے بند ہے؟ ایتھے ہی ہے. یار منو معاف کر دے اللہ واسطے. بریلوی حنفی ہے یا دیوبندی حنفی وہ بھی ایتھے ہی بنے گا، یار منو معاف کر دے. کدی کہ بندے نو ویکھیا انہوں دھنی دے ہاتھ بن کے بندے نو آکھے معاف کری، انہیں لا چھتر لینا. انہیں کہنا چولے ایک غلطی کیتی ہے دوجا ہاتھ کتے بننا پیا. تے جے تنی تے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، منو دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی؟ بول دے نہیں. تے جدا ٹھڈ ایتھے وے او تنی تو تھلے بن کے وکھائے انہوں 1000 روپیہ انعام دیا. وڈے ٹھڈ والا نہیں بن سکتا. ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی ٹر جائے ہٹکا کے بننے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو 6 کھنجر مارے نے ابو لولو نے فجر دی نماز تے کتھے مارے نے؟ ناف تے ہی مارے نے نا. سارے لے ہے دیوبندی علماء بریلویاں بھی لے. کھنجر ناف تے وجے نے. میرا سوال ہے اگر عمر نے ہاتھ ناف تے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ پوچھو بھی ہاتھ ایتھے بننے سن، کھنجر ایتھے وجے نے، ہاتھ زخمی ہونے چاہیے سن. ناف دا زخم ہی حضرت عمر دی شہادت دا سبب بنے. حنفی جڑیاں ساڈیاں بیبیاں بھੈਣਾਂ نے وہ سینے تے بندیاں نے، وہ دسدیاں نے اے بھابیاں دیاں رشتہ دار ہیں، انہاں دی کوئی نہیں لگتی. بول دے بیبیاں سینے تے بندے. اللہ اکبر. وہ میرے بھائیو اے جے مسلک اہل حدیث، ہاتھ سینے تے بننے نے تے پھر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں. اے قرآن میرے ہاتھ چے او نماز نہیں جے ہوندی جدے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاندی. آندے نے اے خلف الامام دے لفظ وکھاؤ. میں کیا کنز الامال کڈ باب کتاب الصلاۃ کڈ باب القراء کڈ پہلی حدیث ہے. کنز الامال لکھن والا کٹر حنوی ہے، انہیں حدیث آندی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. اگر حدیث ضعیف ہوئے تو دا بھی ذمہ دار میں ہوں. کوئی دنیا دا مولوی قاری صاحب حدیث ضعیف نہیں کہہ سکتا. ہاں جی ہاں کتاب القراءت حضرت صاحب کہہ رہے ہیں بہکی چ بھی ہے. سبحان اللہ.
آئیے ایک حدیث اور سنو، وائل بن حجر آندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ کی گوایا فاتحہ بیچاری نے تھوڑا بولو، صرف قصور ہے وے اگر فاتحہ پڑھن پھر رب دے نالوں شریک جڑے نو پیچھے ہٹانے پینے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو ہریرہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جدے اندر فاتحہ نہیں پڑھی جاندی، وہ خداج ہے خداج۔ خداج دا معنی کی ہے؟ حافظ محمد گوندلوی آندے نے جیڑا 3 مہینے دا اٹھنی دا بچہ ہے نا انہوں عربی جی خداج آندے نے، وہ 3 مہینے دا بچہ کسے کام دا نہیں، وہ نماز بھی کسے کام دی نہیں جدے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ بولیے آقا نے بھی فرمایا ابو ہریرہ اللہ نے اپنے بندے دے درمیان اپنے درمیان نماز تقسیم کر دی تھی، بندہ آندہ الحمدللہ رب العالمین اتو آواز ہوندی حامدنی عبدی، یہ آندہ الرحمن الرحیم اتو اللہ آندے نے اسنا علی عبدی، یہ آندہ مالک یوم الدین اتو آواز ہوندی مجدنی عبدی۔ تو جی فاتحہ نہیں پڑھاں گے اللہ دی بزرگی حمد ثنا کیویں بیان ہوئے گی؟ بولو۔ شیخ القرآن دی منو ایک گل بڑی یاد آئی رحمت اللہ علیہ، آندے نے ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے، ایک تھلے آن کے بیل دیندا ہے، وہ اتوں جرا تھلے اتر کے ہوندا ہے، سردی بڑی بسترا چھڑ کے کدوں نہ انہاں نے ہاں جی کی گل ہے؟ کچھ نہیں تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی او دا علاج چھتر ہے کہ نہیں؟ وہ پھر جاندا اتنے دکھایا پھر اتنے جا رہا پھر بیل دیندا ہے، وہ آندا تکلیف کی؟ آندا کوئی نہیں بیل کیوں دینا ہے؟ ویسے ہی۔ ایک بندہ دکان بند کردا ہے، کاروبار بند کردا ہے، وضو کردا ہے، امام دے پیچھے آن کے کھلوندا ہے، سبحانک اللہ پڑھدا ہے، بیل دیندا ہے، اتوں آواز آوندی ہے کدھر آئے؟ کدھے بھی نہیں، تے بیل کیوں دتی ہے؟ ویسے ہی بول دے نہیں۔ اس طرح ہی ہے نا، سانو پوچھیا تسی کدھر آئے ہو، اسی کیا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانہ دا رب کون ہے؟ بولو اللہ کل ہے جنہیں پوری کائنات نو بنایا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ ہو جائے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے، بلی نو ویخ کے ماں وال پجدہ نسدائے، آگیا دشمن مانو دسدائے، سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے۔ فاتحہ دا ترجمہ ساڑھے کو سن لو، ایویں تو نہیں پڑھ دے نماز چھے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਪੇ ਜੁੜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਏ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋੜਦਾ ਏ। ਪਿਛਾ ਮਾਰ ਖਾਂ ਝਾਤੀ ਵੇਖ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਣਾਈਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆ ਰਜਨਾ ਏ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਮਾਲਿਕ ਕੰਡ ਕਰ ਭਜਨਾ ਏ। ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵੜਨਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆ ਰਜਨਾ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆ ਰਜਨਾ ਏ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਏ ਮਾਲਿਕ ਕੰਡ ਕਰ ਭਜਨਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ओ बादशाह असी मंगते सारे शक न काईए सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाईए। वलज़ालीन अगे की है आमीन। आका फरमाते ने आमीन एडी उची आखो तो फरिश्तियां दी आमीन ना मिल जाए होएगा कि गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही अल्लाह थोड़ी जिंदगी दे पहले सगीरा गुनाह सारे ही माफ कर देगा। ये नबी दी हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण फरिश्ते आमीन उच्ची आंदे ने ना इस हदीस तो यही लगता है भी फरिश्ते भी उच्ची आंदे ने असीं भी उच्ची आने वो भी भाभी ने असीं भी भाभी ने। हाँ वो आसमान तां ही मिलती है ना आपस च। ते रुकू तो उठने की पढ़ने रब्बाना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। जाओ पूरी गुजरात दियां मसीतां दा चक्कर लगाओ इस हदीस ते अमल करदा सिर्फ अहले हदीस। साडे बच्चियां नूं भी आउंदी है कई मौलवियां नूं भी नहीं आउंदी सुन लिया। सही बुखारी सुनिए नबी दे एक सहाबी पिछों दौड़े दौड़े आए साथ चढ़िया जग्गां दे पीर दे नाल उनके नमाज ना मिलते ने इधरों में मिलता है तो उधरों आका फरमाते ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा इनू सांस चढ़िया सी अंदर रब्बाना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आवाज़ थोड़ी जी ओपन हो गई निकल गई। आका अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरिया फरमाया कौन सी जिन्हें कलमे कहे ने। वो सहाबी आंदा मैं घबरा गया वा। फिर आका पुछदे ने कौन किन्ने कहे ने। अल्लाह रसूल मैं कहे ने। फरमाया जदों मैं तू कलमे कहे सन मैं आसमान तो अपनी अखां दे नाल तियां तो उत्ते 40 दे अंदर 39 फरिश्ते उतरदे वेखे ने जेड़े तेरे इन्हां कलमियां दा सवाब लिखण आए सन। ओए अज भी आउंदे जे भाबियां दी मसीतां अज भी आउंदे। एक मैनूं आंदा जी सानूं विखाओ कित्थे आउंदे ने। मैं क्या कमलिया मैं फरिश्ते उतरदे वेख भी लवां ना मैनूं फरिश्तियां ते इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद दी ज़बान ते यकीन। असी ये क्यों पढ़ने दू सजदियां दे दरम्यान अल्लाहुम्मा गफिरली
ورحمنی وجبرنی واہدینی وعافینی ورزقنی یا رب اغفر لی رب اغفر لی. کیوں پڑھنے ہیں؟ میرے نبی نے پڑھیا، صحابہ نے پڑھیا ہے. ربنا ولک الحمد کیوں پڑھنے ہیں؟ کیونکہ میرے پیغمبر دے یارہ نے پڑھیا، آقا نے بھی پڑھیا ہے. اگے آؤ نا، اسی رفع الیدین کیوں کرنے ہیں؟ نبی پاک نے کیتی ہے، صحابہ نے کیتی ہے. فاتحہ کیوں پڑھنے ہیں؟ آقا نے آج ڈرے حکم ہے. آئیے آپ نے فرمایا سی سوائے فاتحہ تو تساں کچھ نہیں پڑھنا. اگے آئیے نا ذرا غور کیجئے، ہاتھ سینے تے کیوں بننے؟ آقا نے بننے نے، صحابہ نے بننے نے. اسی انہاں ساریاں گلاں تے عمل کیوں کرنے ہیں؟ این یقولو، بولو، اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا. پانی صاف پینا جے مدینے جانا پوے گا. کتھوں لبنا صاف؟ پاکستان دیاں بستیاں شہراں جو نہیں، نہ ہندوستان جو. اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتھوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا. حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا. لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے. کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے. منگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی. 10 کملیا انہیں تینوں کی پہ آنائی. سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے. پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما. جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما. اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما. اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما. ساڑے گناہاں نو درگزر فرما. اس مسجد دے صدر انہاں دی والدہ محترمہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما. اللہ جنہاں دیاں ماواں بیمار نے شفاواں عطا فرما. اللہ میرے پائی شہباز ورک دی والدہ محترمہ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. انہاں دے ابو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. انہاں دے ابو دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرما. اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں یا اللہ سب دانا قبول فرما. سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما. میرے اللہ جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما. ساڑے گناہاں نو درگزر فرما. ساڑیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا. جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. اللہ جتنے میرے دوست احباب شدت دی سردی چ نرم گرم بستر چھڑ کے آئے ماما بہنا آئیاں، اللہ ان دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال کر دے. اللہ سب دیاں نیک حاجات نو پوریاں فرما. اللہ ہر ایک دے غماں نو ہر ایک دے دکھاں نو سکھاں چ بدل دے. اللہ سڑیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما. اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما. توحید و سنت دا عالم بلند فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد.